شاہد صدیق لاہور کے ارب پتی بزنس مین اور سیاسی کارکن تھے۔ لوئر مڈل کلاس سے تعلق تھا۔ غربت میں رہ کر MBBS کیا اور ڈاکٹر بن کر پریکٹس شروع کر دی۔ آغاز میں پریکٹس اچھی نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے اقرا میڈیکل کمپلیکس کے نام سے درمیانے درجے کا کلینک اور لیبارٹری بنا لی اور یوں یہ خوشحال ہو گئے۔ مگر ان کی اصل کامیابی 1990 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ انہیں ملازمت کے لیے گلف جانے والے امیدواروں کے میڈیکل ٹیسٹ کا کنٹریکٹ مل گیا۔ یہ معاہدہ سونے کی کان تھی۔ ملک سے ہر سال 2-3 لاکھ ہنرمند ملازمت کے لیے باہر جاتے ہیں اور یہ سب ڈاکٹر شاہد صدیق کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کراتے تھے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب بستر پر ہوتے تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع ہو چکے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس ایک معاہدے نے ارب پتی بنا دیا اور یہ لوئر مڈل کلاس سے براہ راست اپر کلاس بلکہ سپر اپر کلاس میں لینڈ کر گئے۔ انہوں نے اپنی رقم مختلف پروجیکٹس میں انویسٹ بھی کر دی۔ اس سرمایہ کاری نے ان کی دولت کو 2 گنا اور 3 گنا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے 3 بچے تھے۔ بیٹی سب سے بڑی تھی، اس کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ دوسرے نمبر پر قیوم ہے، اس کی عمر 24 سال اور تیسرے نمبر پر دوسرا بیٹا تیمور آتا ہے، یہ 21 سال کا ہے۔ بچوں کی تعلیم اعلیٰ اسکولوں، کالجوں اور سوسائٹی میں ہوئی۔ یہ بچے رئیس تھے۔ خاندان کی زندگی بظاہر آئیڈیل تھی۔ ان کی گروتھ لوگوں کو حیران کر رہی تھی۔ یہ خوش بھی لگتے تھے، لیکن فیملی کے اندر کی صورتحال مختلف تھی۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ارب پتی بنا دیا تھا، لیکن ان کی سوچ ہزاروں سے اوپر نہیں گئی تھی۔ لہٰذا وہ ایک ایسے امیر شخص تھے جو اندر سے غریب تھا۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جو شکل، لائف سٹائل، گاڑیوں اور پراپرٹی سے امیر دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا دل اور ہاتھ غریبوں کی طرح تنگ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اس حرکت نے خاندان اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا۔ ان کی دوسری غلطی ان کی سیلف میڈ اپروچ تھی۔ دنیا کے تمام سیلف میڈ لوگ اپنے بچوں کو بھی اس راستے سے گزارنا چاہتے ہیں جس سے گزر کر یہ خود کامیابی تک پہنچتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لوگ طویل جدوجہد کی وجہ سے کامیابی کے راستے کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ جان جاتے ہیں کہ کامیابی ڈسپلن، محنت، معاشی بیلنس، ہنر اور عاجزی کا کمبینیشن ہے۔ انسان جب تک اس پورے کمبینیشن پر عمل نہ کرے یہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ اپنے بچوں اور بہن بھائیوں کو یہ کمبینیشن سکھانے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ انہیں بار بار اپنی سٹرگل کی کہانیاں سناتے ہیں اور اس دوران بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچے ایک امیر باپ کے بچے ہیں اور امیر باپ کے بچوں کا کامیابی اور سٹرگل کا نظریہ سیلف میڈ لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ دوسرا، سیلف میڈ لوگ واپسی کے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کیونکہ انتہائی برے حالات سے نکل کر آتے ہیں، لہٰذا انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی غلطی سے یہ دوبارہ ان حالات کا شکار نہ ہو جائیں یا ان کے امیر بچے غریب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہ انہیں ٹوکتے اور سمجھاتے رہتے ہیں اور ٹوکتے اور سمجھانے کے اس عمل کے دوران یہ اپنے خاندان سے اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ بچوں کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش میں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑا بیٹا قیوم شاہد اعلیٰ سوسائٹی کے چکر میں پھنس گیا، گرل فرینڈز بھی بنائی اور کوکین بھی لینے لگا، جس کے بعد اس کا والد سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ گھر کا ماحول کھچاؤ کا شکار ہو گیا۔ اس کے گروپ میں شہر یار نام کا ایک لڑکا بیٹھتا تھا۔ یہ ایک خوش شکل لڑکا تھا اور اپنی شکل و صورت کی وجہ سے ماڈلنگ کرتا تھا اور ایکٹنگ میں منہ مارتا تھا، لیکن خاندانی لحاظ سے غریب اور عملی طور پر مکمل فارغ تھا۔ اس کی ساری کامیابیاں زبانی جمع خرچ تھیں اور اس کی آمدنی 20-30 ہزار روپے سے زیادہ نہیں تھی، اور یہ اپنے اخراجات قیوم شاہد جیسے نوجوانوں اور آنٹیوں سے پورے کرتا تھا۔ اس کا والد اور چچا موٹر سائیکل اور چھوٹی موٹی گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ شہر یار کا زیادہ تر وقت قیوم شاہد کے ساتھ گزرتا تھا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق جوبلی ٹاؤن میں ایک پلازا بنا رہے تھے۔ یہ جنوری 2024 میں اپنی سائٹ پر گئے تو کسی نے ان پر گولی چلا دی۔ ان پر 7 فائر ہوئے، مگر یہ موزانہ طور پر محفوظ رہے۔ حملہ آور بھاگ گیا۔ پولیس آئی، اس نے CCTV فوٹیج جمع کی تو انہیں کیمرے میں ایک شخص کی جھلک مل گئی۔ اس کی شناخت کی کوشش کی گئی مگر شناخت نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی زیادہ پیچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد جمعہ 2 اگست کو ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے تیمور کے ساتھ جمعہ پڑھنے گئے۔ مسجد کے قریب ان پر دوسرا حملہ ہوا۔ ان پر 5 گولیاں چلائی گئیں، جن میں سے 4 انہیں لگ گئیں اور یہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ تاہم بیٹا تیمور محفوظ رہا۔ یہ کیونکہ PTI کے بانی رکن تھے، لہٰذا یہ قتل ایجنسیوں کے کھاتے میں پڑ گیا۔ اس تاثر کو ان کے خاندان نے بھی ہوا دی اور PTI کی سوشل میڈیا ٹیم نے بھی۔ دوسرے دن ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ جنازہ ان کے بیٹے قیوم شاہد نے پڑھایا۔ بیٹا اداس اور پریشان بھی تھا،
بہرحال قصہ مختصر CIA لاہور نے تفتیش شروع کی اور کمال کر دیا۔ پولیس کو موقع واردات پر CCTV فوٹیج میں ایک گاڑی نظر آئی۔ کیمروں کے ذریعے گاڑی کو ٹریک کیا گیا تو موقع واردات سے 7 کلومیٹر دور پہنچ کر اس کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو گئی۔ دونوں نمبر پلیٹس کی تفصیلات لی گئیں تو معلوم ہوا گاڑی وہاڑی میں رجسٹرڈ ہے۔ مالک سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے گاڑی بیچ دی تھی۔ نئے مالک سے پتہ چلا اس نے بھی بیچ دی تھی۔ یہ گاڑی اس کے بعد تیسرے شخص کے ہاتھوں بھی کی اور آخر میں اسے ایک خاتون نے خرید لیا۔ پولیس خاتون تک پہنچی تو اس نے بتایا میں نے یہ گاڑی رینٹ پر دے رکھی ہے۔ پولیس رینٹ کار کے آفس پہنچ گئی۔ اس نے بتایا گاڑی فلاں شخص نے کرائے پر لے رکھی ہے۔ یوں ملزم کا شناختی کارڈ اور نام نکل آیا۔ پولیس نے رینٹ کار والے کو ڈاکٹر صاحب پر جنوری میں حملہ کرنے والے شخص کی تصویر دکھائی۔ اس نے دیکھتے ہی تصدیق کر دی یہ گاڑی اسی شخص نے کرائے پر لی تھی۔ یوں ثابت ہو گیا کہ جنوری اور اگست میں حملہ کرنے والا شخص ایک ہی ہے اور اس کا نام اور پتہ بھی نکل آیا۔ اس شخص کے شناختی کارڈ سے موبائل کالز کا ڈیٹا نکالا گیا تو وہ شہر یار کا چچا نکلا۔ شہر یار اور اس کا والد واردات کے دوران قاتل سے مکمل رابطے میں تھے۔ پولیس نے اس کے بعد شہر یار اور قیوم شاہد کے موبائل فون کا ڈیٹا دیکھا تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، جس کے بعد پولیس نے اسی شام شہر یار کو اٹھا لیا۔ یہ انتہائی کمزور ثابت ہوا اور اس نے 10 منٹ میں بتا دیا کہ قیوم شاہد نے اپنے والد کو مروانے کے لیے مجھے ہائر کیا تھا۔ جنوری میں اس نے ہمیں 4 لاکھ روپے دیے تھے اور اب 2 کروڑ میں سودا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کے بعد قیوم شاہد کو بلایا، اسے بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور صرف ایک سوال کیا، شہر یار کون ہے؟ اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پولیس نے اس کے بعد اسے بتایا تم نے اسے 15 لاکھ روپے دیے تھے جن میں ایک نوٹ پھٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد قیوم کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ مان گیا والد کو اس نے قتل کرایا تھا۔ شہریار کے والد اور چچا کو 15 لاکھ روپے دیے تھے اور باقی 1 کروڑ 85 لاکھ روپے وراثت میں حصہ ملنے کے بعد ادا کرنے تھے۔ پولیس نے پوچھا والد کا سب کچھ جب آپ کا تھا تو پھر آپ نے اسے قتل کیوں کرایا؟ قیوم کا جواب تھا یہ سب کچھ میرا تھا مگر والد مجھے استعمال نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ دولت اگر مجھے بڑھاپے میں ملتی تو میرے کس کام آتی، لہٰذا میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پولیس یہ سن کر حیران رہ گئی۔ بیٹے کو والد کے قتل پر کوئی ندامت بھی نہیں تھی، اگر تھی تو اسے پکڑے جانے کی پریشانی تھی۔ اس رویے نے پولیس کے رونگٹے بھی کھڑے کر دیے۔ میں نے اس کالم کی تیاری کے دوران اسٹیک ہولڈر سے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال، ڈاکٹر شاہد کی بیگم اور دوسرے بیٹے تیمور کا کیا رد عمل تھا؟ پتہ چلا یہ دونوں شوق میں ہیں اور دونوں روز دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ خبر غلط ثابت ہو۔ تیمور مدعی بھی ہے، شاید ہی آگے چل کر بڑے بھائی کو معاف کر دیں اور یوں شاید یہ کیس بھی ختم ہو جائے۔ دوسرا سوال، کیا اس قتل میں اس کی گرل فرینڈ بھی ملوث تھی؟ یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ اس کی گرل فرینڈ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے، اس نے آج تک اس سے 2 ہینڈ بیگز اور انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں لیا اور یہ منصوبے سے مکمل لا تعلق تھی، لہٰذا گرل فرینڈ سے متعلق کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سوشل میڈیا سٹنٹ ہے۔ تیسرا سوال، کیا ڈاکٹر صاحب نے بیٹے کے لیے 13 کروڑ روپے کی کوئی گاڑی آرڈر کی تھی؟ یہ خبر بھی سوشل میڈیا سٹنٹ نکلی، گاڑی کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور آخری سوال، کیا قیوم شاہد آئس کا نشہ کرتا تھا؟ یہ خبر بھی غلط تھی، یہ کوکین لیتا تھا اور اس قتل کا نشے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیٹے کا مقصد صرف اور صرف باپ کی وہ دولت حاصل کرنا تھا جسے وہ بیٹے کو اندھا دھند استعمال نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ خالصتاً ایسے سیلف میڈ شخص کا قتل تھا جو اپنے بچوں کو کامیاب اور اچھا دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کہانی سے یہ سبق ملا، آپ اگر سیلف میڈ ہیں تو آپ اور آپ کے بچوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھیں، آپ برے انجام سے بچے رہیں گے۔ اور آخری بات، بچوں کو شہر یار جیسے لوگوں سے بچا کر رکھیں۔